اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ تو یہاں سے چوتھا حکم اس صورت کا، یہ مستقل حکم بھی اس کو بنایا جا سکتا ہے، اور جو دوسرا حکم تھا یتیموں کے مال سے متعلق، اسی حکم کا تتمہ اور تکمیل بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اسی حکم کا ہی بقیہ حصہ ہی ہے، یا مستقل حکم بھی اس کو بنایا جا سکتا ہے۔ وہ یہ ہے مسئلہ، اب یہاں پر یہ بیان ہو رہا ہے کہ یتیم جو ہے اس کو اس کا مال کب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف یتیموں سے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہاں پر سفہاء کا لفظ آ رہا ہے، تو سفہاء سفیہن کی جمع، ٹھیک ہے، اس کے لفظی معنی بے وقوف کے ہیں۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے یتیم بچے اور عورتیں مراد، ٹھیک ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ سفہاء سے یہاں مراد ہر وہ شخص جو خرچ کرنے کا سلیقہ نہ رکھتا ہو، اس کا مسئلہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اس کا سرپرست ہوگا وہ اس کا مال اس کو کب دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور مت دو بے وقوفوں کو اپنے مال، التی وہ جعل اللہ لکم قیامًا، کہ اللہ نے بنایا تمہارے لیے قیامًا یعنی نگہبانی، وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، ان کو کھلاؤ ان میں سے، وَاكْسُوهُمْ اور ان کو پہناؤ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور ان سے کہو اچھی بات، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور ان سے کہو دستور کے مطابق بات، عرف کے مطابق بات، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے جو مال تمہارے پاس ہیں ان کو ان میں سے حصہ نہ دو، ٹھیک ہے، البتہ ان مالوں میں سے کیا کرو، ان کو کھلاؤ، ان کو پہناؤ، اور ان سے اچھے طریقے سے معاملہ کرو، اچھے طریقے سے ان سے بات چیت کرو۔ تو یہاں اموالکم ولا تؤتوا السفهاء، اموالکم کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ متولی کی طرف۔ اموالکم کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ متولی قیم نگہبان کی طرف، ٹھیک ہے، کہ وہ مال ان کے تصرف میں ہے، ان کے جو مال ہے وہ کس کے تصرف میں ہے؟ متولی کی طرف، اس وجہ سے نسبت کس کی طرف کر دی گئی؟ متولی کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور سفیہن کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے یتیم اور بچے مراد ہیں، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس کی پرورش میں ہوں، اس کے زیر کفالت ہوں، جیسے بیوی بچے، ٹھیک ہے۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ سفیہن سے مراد ہر وہ شخص جو خرچ کرنے کا سلیقہ نہ رکھتا ہو، اب خواہ وہ یتیم ہو یا بیوی بچے ہوں یا جو کوئی بھی اس کی سرپرستی میں ہو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ۔ تو پانچواں حکم ہے کہ اگر کوئی یتیم ہو تو اس کو اس کا مال کب دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اگر کوئی یتیم کسی کی زیر کفالت ہے تو اس کو اس کا مال کب دے گا۔ تو اس میں جمہور اور شوافع حضرات ان کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا یتیم ہے کسی کے زیر کفالت کہ وہ ابھی معاملات کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، تو جب تک وہ معاملات کی سمجھ بوجھ اس میں نہ آ جائے اس کا مال اس کے سپرد نہ کیا جائے، اگرچہ وہ ساری عمر ایسے گزر جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں احناف کی رائے یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 25 سال کا اگر وہ ہو جائے تو پھر اس کو اس کا مال کیا کر دیا جائے، دے دیا جائے، ٹھیک ہے۔ جبکہ جمہور اور شوافع حضرات کی رائے ہے کہ جب تک اس کی بے وقوفی زائل نہ ہو اس کو اس کا مال نہ دیا جائے، اگرچہ وہ ساری عمر ایسے ہی رہے۔
اور امام صاحب کی رائے یہ ہے کہ اگر وہ 25 سال کا ہو جائے تو اس کو کیا کرو، اس کا مال دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، ابتلا یبتلی ابتلاء، امتحان لینا، آزمائش کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یتیموں سے کیا کر لو، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، آزماؤ، امتحان لو یتیموں کا، حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ کس کو پہنچ جائیں، نکاح کی عمر کو۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم کیا کرو، یعنی اتنے عرصے ان کو دیکھتے رہو۔ اب فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم محسوس کرو، دیکھو ان میں کوئی سمجھ بوجھ، رشدن سمجھداری، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو۔ اور یہ چھٹا حکم اسی صورت کا وہ یہ ہے وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، پہلا حکم تو یہ تھا نا کہ اس کا کیا کرتے رہو، جو یتیم زیر کفالت ہے اس کا کبھی کبھی امتحان جائزہ لیتے رہو۔ اب اگلا حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ چونکہ ہم نے ان کے مالوں کا نگہبان تمہیں بنایا ہے تو وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، یتیم کے مال میں سے مت کھاؤ، اسرافاً فضول خرچی کرتے ہو، یعنی جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ لے لو، وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور اس خوف سے نہ کھاتے رہو کہ وہ کل کو کیا ہو جائیں گے، أن يكبروا، بڑے ہو جائیں گے۔ یعنی اس نے کہا کہ ابھی تو اس کا مال میرے پاس ہے، کل کو یہ بڑا ہوگا، اس کو دینا پڑے گا، اس خوف سے وہ کیا کرتا ہے، اس کے مال میں سے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یتیم کے مال میں سے جو سرپرست ہے وہ لے سکتا ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمانے وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، کہ جو سرپرست یا متولی کان غنیًّا، وہ کیا ہو، مالدار ہو، فَلْيَسْتَعْفِفْ، اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، احتیاط کرے، بچتا رہے، یتیم کے مال کو استعمال کرنے سے بچتا رہے۔ یہ استحبابی حکم ہے، ویسے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ وہ بقدر ضرورت کیا کر سکتا ہے، اس میں سے لے سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اگر کوئی سرپرست کیا ہو خود وہ محتاج نہیں ہے، مالدار ہے، فَلْيَسْتَعْفِفْ، اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، بچتا رہے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر اس کا کوئی سرپرست ایسا ہے جو خود محتاج ہے، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو اس کے مال میں سے چاہیے کہ وہ لے، بالمعروف، اس کے مطابق، دستور کے مطابق، عرف کے مطابق، تو یہ حکم ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اب اگلا حکم یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس وقت یتیموں کو ان کا مال دینا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی جس وقت یتیم بڑا ہو گیا اور جو اس کا سرپرست ہے اس نے محسوس کر لیا اب یہ کیا ہے، اپنے تصرف، اپنے مال میں تصرف کرنے کی اہلیت، صلاحیت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب تم سپرد کرو ان کے پاس ان کے مال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس پر کیا کر لو، گواہ بنا لو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، ان پر کوئی گواہ بنا لو، تاکہ اگر کسی وقت کوئی نزاع کی صورت ہو تو وہ گواہ کیا کریں گے، اس وقت وہ آ کر بتا دیں گے کہ ہمارے سامنے یہ معاملہ ہو جائے، نزاع سے بچنے کے لیے۔ اس سے اس بات کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت کے اندر معاملات کی کس حد تک اہمیت ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء فرماتے ہیں کہ فَأَشْهِدُوا کا جو حکم ہے یہاں وجوب کے لیے، جس وقت یتیم کو اس کا مال اس کے سپرد کرنا ہے تو اس وقت کیا کرنے ہیں، گواہ بنانے ہیں۔ لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ کس کے لیے، استحباب کے لیے، یہ حکم کس کے لیے، استحباب کے لیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حسیبہ، ہاں جی، نگہبان، کارساز۔
للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ چھٹا حکم ہے، یہاں سے صرف اس کو بتایا جا رہا ہے کہ وراثت کے اندر کون کون لوگ حصے دار ہوں گے۔ جس وقت کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کی جو وراثت ہوگی اس میں کون کون لوگ حصے دار ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتائیں گے، اس میں اجمالاً بتایا جا رہا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کیا ہوں گے، مستحق کے وراثت، دونوں اس میراث کے کیا ہوں گے، مستحق ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں صرف اتنا بتلانا مقصود ہے، باقی ان کے حصے کیا ہوں گے، کس کو کتنا حصہ ملے گا، اس کی آگے مستقل آیت آئے گی۔ یہاں صرف کیا بتلانا مقصود ہے کہ یہ میراث میں سے حق لینے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے مما، اس میں سے، ترک الوالدان والاقربون، جو مال چھوڑا کس نے، والدین نے، والاقربون اور رشتہ داروں۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور جس طرح مردوں کے لیے حصہ ہے اسی طرح عورتیں بھی مستحق ہیں حصے کی، مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے جو چھوڑا کس نے، والدین نے اور رشتہ داروں نے، مما قل منہ او کثر، چاہے وہ مال کیا ہو، قلیل ہو یا کثیر ہو، نصیبا مفروضہ، یہ حصہ کیا ہے، مقرر کیا ہوا ہے، یہ حصہ کیا ہے، مقرر کیا ہوا ہے۔ تو اس آیت میں دو باتیں بتائیں اللہ تعالیٰ نے، ایک تو اس کی جو ظاہر ہے عبارت النص ہے اس کی، وہ کس چیز کو بتلا رہی ہے کہ جس طرح کوئی شخص اگر وہ وراثت چھوڑ کر مرے گا، اس میں مرد اور عورت دونوں کیا ہوں گے، یہ لوگ دونوں اس کی وراثت کے مستحق ہوں گے۔ اور دوسرا اس میں کیا کر دیا گیا، جاہلیت کی جو ایک رسم تھی اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ وہ سمجھتے تھے کہ وراثت کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو کیا کر سکتے ہیں، جنگ کر سکتے ہیں، قتال کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، تو اس میں بچے بھی نہیں آتے تھے، بوڑھے لوگ بھی نہیں اور عورتیں بھی نہیں، تو وہ ان کو وراثت سے کیا رکھتے تھے، محروم رکھتے تھے۔ ان کے ہاں یہ اصول تھا کہ وراثت کا مستحق صرف کون لوگ ہوں گے، جو جنگ کر سکتے ہیں، لڑائی کر سکتے ہیں، قتال کر سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے، عورتوں کو، بچوں کو اور بوڑھے لوگوں کو حصہ نہیں دیتے۔ تو اس آیت نے اس کی نفی کر دی کہ جس طرح مرد مستحقین وراثت ہوں گے، اسی طرح عورتیں بھی کیا ہوں گی۔ اب اگلا حکم ہے، یہ بھی استحبابی ہے۔ پچھلے حکم کا بیان کس کا ذکر تھا کہ کن لوگوں کا استحقاق ہے وراثت کے اندر۔ اب یہ جو اگلی آیت ہے، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ تو یہ ساتواں حکم ہے اس صورت کا کہ جو غیر مستحقین ہے، مثلا اگر کسی جگہ وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی ان کے رشتہ دار موجود ہیں جو وراثت کے مستحق تو نہیں ہے، یعنی جس بھی شخص کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، لیکن وہ اس وقت وہاں موجود ہوں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس میں سے کیا کر دو، دے دو۔ غیر مستحقین کی بات ہو رہی ہے نا، کیونکہ ان کا تو کوئی حصہ متعین نہیں ہوگا، مستحق کا تو حصہ کیا ہوگا، متعین ہوگا۔ تو غیر مستحق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ، اور یہ دینا کیا ہوگا، بطور استحسان ہوگا، بطور احسان کے ہوگا، وجوب کے نہیں ہوگا۔ ان کو جو دیا جائے گا یہ ان کے حق کے طور پر نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا تو اس میں حق ہی نہیں ہے، بلکہ یہ دینا کس طور پر ہوگا، بطور احسان کے ہوگا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ، اور جب حاضر ہوں میراث کو تقسیم کے وقت، اولو القربیٰ کون لوگ، قرابت دار، والیتامہ اور کوئی یتیم آ جائیں، والمساکین کوئی مسکین آ جائیں، فارزقوہم منہ، تو وہ جو تقسیم ہو رہی ہے اس میں سے ان کو بھی کیا کر لو، حصہ دے دو۔ تو یہاں کہ عام طور پر اس کا مقصود کیا ہوتا ہے، مال سے مقصود کھانا ہی ہے نا، اسی لیے یہاں کیا کہا گیا، فارزقوہم، یہاں یعنی رزق سے مراد کوئی
وہ عام معروف عرفی رزق مراد نہیں ہے جسے عام طور پر رزق کہا جاتا ہے. یعنی اس سے مراد کیا ہے، یعنی جو بھی چیز تقسیم ہو رہی ہے، مال ہے، اس میں سے ان کو بھی کیا کر دو، حصہ دے دو. تو یہاں اس کو رزق سے کیا کیا گیا، تعبیر کیا گیا. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے کہو، یعنی اگر نہیں بھی دے رہے تو پھر بھی ان سے کیا کرو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے بات کرو اچھے طریقے کے ساتھ. ان سے کیا کرو، اچھے طریقے کے ساتھ بات. یہ نہ ہو کہ مال بھی دیا بطور احسان پھر اس پر کوئی اپنا احسان بھی جماؤ، ایسا نہ کرو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے کہو قولا معروفہ، دستور کے مطابق بات. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اچھا یہ جو ساتواں حکم ہے، غیر مستحقین کو بطور احسان کے کچھ دینا، یہ کیا ہے، واجب نہیں ہے، یہ بھی استحبابی ہے. یہ حکم بھی کیا ہے، وجوبی نہیں ہے. اچھا اب اس کی علت کیا ہے، یعنی یہ جو استحبابی حکم بھی ہے، ایسا کیوں ہوگا؟ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ، لو تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، سے یہ جو اس وقت تقسیم کریں نا وراثت، چاہیے کہ ڈریں، لو تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اگر کل کو یہ خود کسی کو چھوڑ کے جائیں اپنے پیچھے، ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، کمزور اولاد، خَافُوا عَلَيْهِمْ، یہ ان پر کیا کرتے رہیں، یہ ان پر ڈر رہے ہیں، ان پر کیا کرتے ہیں، ڈرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی جس طرح انسان خود اس بات سے ڈرتا ہے کہ کل کو اس کے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو، اسی طرح کا معاملہ اب ان یتیموں کے ساتھ کریں. جیسا یہ چاہتا، یہاں یہ بتلانا مقصود ہے کہ جیسا یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچوں کے ساتھ معاملہ کیا جائے، اس کے بعد اگر کسی اور کے بچے یتیم اس کے پاس آتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ کیا کریں، ویسا ہی معاملہ کریں، یہ بتانا مقصود ہے. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور کہیں راستی کی بات، درست بات، سچائی والی بات، سیدھی بات. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. تو یہ کوئی مستقل حکم نہیں ہے، جو یہ احکام چل رہے ہیں یتیموں سے متعلق، اسی کا ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں کیا چیز، اموال الیتامہ، یتیموں کے مال. اب یہاں بھی سوال پھر یہی ہوگا کہ مال، یہاں مال کے تو اور استعمال بھی ہوتے ہیں، یہاں یہ کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا کھلونا، اس کا کیا جواب ہوگا؟ عام طور پر جو مال سے مقصود ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، عقل ہی ہوتا ہے، کھانا. اسی لیے یہ تعبیر اختیار کی. اس سے مراد نہیں ہے کہ وہ اس کو اگر کسی اور استعمال میں کرتا ہے تو وہ اس وعید میں کیا نہیں ہوگا، داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو معروف مال سے جو چیز ہوتی ہے زیادہ تر کیا ہوتا ہے، عقل ہی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ تعبیر اختیار کی ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کے مال، ظلمن، کس طور پر، ناحق، ناانصافی کرتے ہوئے، ظلم کرتے. ظلم کی تعریف ہی ہے نا، وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کہاں کر دینا، دوسری جگہ کر دینا. اسی لیے شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، کہ عبادت کی حقدار ذات کون سی تھی، اللہ تعالیٰ کی، اس سے نکال کر عبادت کو کسی اور کے لیے کیا کر دینا، خاص کر دینا، یہ کیا ہے، ظلم عظیم. باقی تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یتیموں کا مال میں سے کیا کیا جا سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت جب کہ وہ کیا نہ ہو، ظلمن نہ ہو. انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں، بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ کنایا ہے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ کنایا ہے کس سے، آخرت کے عذاب سے. یعنی یہ مجاز ہے، کیا ہے، مجاز ہے، اور کنایا ہے کس سے، آخرت کے عذاب سے.
اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ کوئی مجاز وغیرہ نہیں ہے. یہ کس پر محمول ہے؟ کلام کس پر محمول ہے؟ حقیقت پر محمول ہے کہ جو لوگ دنیا میں بھی کسی کا مال کیا کر رہے ہیں، ناحق طریقے سے لے رہے ہیں، وہ در حقیقت اپنے پیٹوں میں کیا بھر رہے ہیں؟ آگ بھر رہے ہیں. لیکن دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، یعنی بدعمالیوں میں اس حد تک وہ مبتلا ہو گئے کہ انہیں آگ کیا نہیں کی کر رہی، دکھائی نہیں دے رہی. حقیقت میں وہ اپنے پیٹوں میں کیا بھر رہے ہیں؟ آگ بھر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ کیا ہوں گے؟ داخل ہوں گے دہکتی ہوئی آگ میں. تو یہ سب جہنم کی صفات ہے مختلف، اس کے نام ہیں. سعیرہ دہکتی ہوئی آگ.